السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید کے ایک اہم ٹاپک پر بات کریں گے، تجوید کا دوسرا جز صفات الحروف۔ ابتدائی باتیں الحمدللہ ہو چکی ہیں۔ آج ہم نے صفت ہمس اور صفت جہر کے متعلق بات کرنی ہے۔ صفت نمبر 1 صفت ہمس ہے اور صفت نمبر 2 صفت جہر ہے، اور یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ ہمس کے معنی جو ہے آہستہ آواز یا ہلکی سانس کا نکالنا ہے، یعنی پست آواز، اور اصطلاح میں جب کسی حرف کو ادا کرتے وقت سانس رکے بغیر نکلے تو وہ حرف ہمس کا حرف کہلاتا ہے۔ ہمس کے حروف 10 ہیں۔ اب اس کی دوسری تعریف بھی سن لیں۔ صفت ہمس، جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو محموسہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے ذوف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہ سکے اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو۔ ایسے حروف 10 ہیں جن کا مجموعہ فحثہ شخص سکت ہے۔ یہ 10 حروف ہیں، ان کا مجموعہ جو ہے آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اور اس کے مقابل جو ہے صفت جہر ہے۔ صفت نمبر 2 صفت جہر۔ جہر کے لغوی معنی ہے بلند آواز سے اظہار کرنا، یعنی کسی چیز کو چھپائے بغیر ظاہر کرنا۔ اصطلاحی معنی تجوید کے لیے، تجوید کی اصطلاح میں جہر سے ایسی صفت مراد ہے، ایسی صفت جس میں حرف کو ادا کرتے وقت سانس ہوا رک جائے اور حرف کی آواز دب کر یا پرزور طریقے سے نکلے۔ یہ جو ہے اس کی صفت جہر کی اصطلاحی تعریف ہے۔ جہر حروف جو ہے فحثہ شخص سکت جو ہے، ان کے علاوہ باقی تمام حروف مجہورہ ہیں، یعنی جہر والے حروف ہیں۔ ہمس اور جہر یہ دونوں صفتیں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، یعنی جس حرف میں صفت ہمس ہوگی اس میں صفت جہر نہیں ہوگی، اور جس حرف میں صفت ہمس ہوگی اس میں جہر نہیں ہوگی، یعنی ایک دوسرے کی مقابل ہیں۔ جس میں ہمس ہوگی اس میں جہر نہیں ہوگی، جس میں جہر ہوگی اس میں ہمس نہیں ہوگی۔ ہمس کی وجہ سے جو ہے سانس جاری رہتا ہے اور جہر کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہ حروف محموسہ کی آواز میں پستی ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں مجہورہ کی آواز کچھ بلند ہوتی ہے۔ تو یہ ان میں جو ہے نا فرق ہے، صفت محموسہ اور صفت مجہورہ۔ تو یہ آپ نے جو ہے امید ہے کہ آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ تو باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں حاضر ہوں گے۔ یہ دونوں صفتیں جو ہے ایک دوسرے کی مقابل ہیں، صفت ہمس اور صفت جہر۔